نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما۔ اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی مضائقہ اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اللہ اسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو پھرے اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ جب اس سے پہلے والی جو کل ہم نے آیت کریمہ سماعت کی تھی کہ پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے فرماؤ کہ عن قریب تمہیں ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلایا جائے گا کہ تم ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں، یہ والی آیت کریمہ کل آپ نے سماعت کی تھی۔ تو جو لوگ اپاہج تھے، معذور تھے، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا کیا حال ہوگا، یعنی یہ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کی تو اس پر ان کے لیے یہ والی آیت کریمہ نازل ہوئی، اور فرمایا گیا کہ جہاد سے رہ جانے کی صورت میں اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی مضائقہ اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، کیونکہ یہ عذر ہے، اندھا ہونا یہ عذر ہے، لنگڑا ہونا یہ عذر ہے، بیمار ہے عذر ہے، اور اس لیے جہاد میں حاضر نہ ہونا ان لوگوں کے لیے جائز ہے، کیونکہ نہ یہ لوگ دشمن پر حملہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اس کے حملے سے بچنے اور بھاگنے کی ہمارا دین کسی کو بھی تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ تو اب ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو مستثنی کر دیا کہ یہ جہاد سے اگر یہ نہ جائیں تو ان کے لیے جائز ہے۔ یاد رکھیے کہ علماء کہتے ہیں کہ انہی کے حکم میں وہ بوڑھے اور ضعیف افراد بھی داخل ہیں، یعنی جہاد کا حکم تو قیامت تک کے لیے ہے، تو اب اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو ضعیف ہو جائیں، بہت بوڑھے ہو جائیں، کہ جنہیں بیٹھنا چلنا پھرنا ان کی طاقت نہ رہے، اسی طرح وہ بیمار بھی داخل ہیں کہ جنہیں دمہ کھانسی کی بیماری ہو یا جن کی تلی وغیرہ بہت بڑھ گئی ہو، ان کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ عذر بھی جہاد میں جانے سے روکنے والے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اور بہت سے چیزیں ہیں کہ جن کے لیے علماء نے یہ رخصت دی کہ وہ اگر ان کے وہ عذر پائے جائیں تو وہ ہوتے ہوئے وہ جہاد میں ان کا شرکت نہ کرنا جائز ہے۔ اسی طرح انتہا درجے کی محتاجی ہو، سفر کے لیے درکار ضروری چیزیں بھی وہ اس کے پاس نہ ہو اور اس پر قدرت نہ رکھتا ہو، یا اسی طرح ایسی ضروری مشغولیات کہ جو سفر سے مانع ہو، جیسے کسی ایسے مریض کی خدمت کے لیے اگر کوئی لگا ہوا ہے کہ جس کی خدمت کرنا اس کے اوپر لازم ہے اور اس کے سوا کوئی اس مریض کی خدمت کو انجام نہیں دے سکتا، تو ایسا شخص بھی جہاد میں نہ شرکت کرے، اس کے لیے جائز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ میں ایک اور بات فرمائی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، ارشاد فرمایا کہ جو شخص جہاد اور اس کے علاوہ جتنے دیگر احکام ہیں ان میں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانے گا تو فرمایا اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جزا کے طور پر ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو اطاعت سے منہ پھیرے گا، اعراض کرے گا اور اپنے کفر اور نفاق پر ہی قائم رہے گا تو فرمایا اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے نفاق سے بچائے، کفر سے بچائے، اور اپنے دردناک عذاب سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے سنیے، ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ حدیبیہ میں
حاضر ہونے سے پیچھے رہ جانے والوں کے احوال بیان کرنے کے بعد یہاں سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام کا حال بیان کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہوا کہ جب حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے اور جس چیز پر بیعت کر رہے تھے، فرمایا اس سے متعلق ان کے دلوں میں موجود جو سچائی تھی، صدق تھا، اخلاص تھا، وفا تھی، وہ سب اللہ کو معلوم تھا۔ یعنی دیکھیے صحابہ کرام کیسے سچے لوگ، کیسے مخلص، کیسے وفادار تھے کہ اللہ ان کی تعریف میں کہہ رہا ہے کہ محبوب کہ وہ آپ کے دست اقدس پر بیعت کر رہے تھے، لیکن ان کے دلوں میں جو سچائی تھی، اخلاص تھا، صدق تھا، وفا تھی، وہ اللہ کو معلوم تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ اس سے خیبر کی فتح مراد ہے کہ جو حدیبیہ سے واپس آنے کے 6 ماہ بعد حاصل ہوئی۔ حدیبیہ کے مقام پر جن صحابہ کرام نے بیعت کی، انہیں چونکہ اللہ کی رضا کی بشارت دی گئی، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بیعت رضوان کسے کہتے ہیں؟ جو حدیبیہ کے مقام پر ہوئی، اور کیونکہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا تو رضوان کہتے ہیں، اسی لیے اس بیعت کا نام ہے بیعت رضوان۔ اس بیعت کا ظاہری سبب کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشراف قریش کے پاس، یعنی جو اس کے سردار تھے، ان کے پاس بھیجا مکہ مکرمہ میں، تاکہ انہیں اس بات کی خبر دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی زیارت کے لیے عمرے کے ارادے سے تشریف لائے ہیں اور حضور کا کوئی ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے۔ اور حضرت عثمان سے فرمایا، آپ وہاں پر جو کمزور مسلمان ہیں، آپ انہیں بھی میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے گا کہ انہیں اطمینان دلائیں کہ مکہ مکرمہ عن قریب فتح ہوگا اور اللہ اپنے دین کو غالب فرمائے گا۔ یہ 2 باتیں حضرت عثمان کو دے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشراف قریش کے پاس بھیجا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداران قریش کے پاس جب تشریف لے گئے اور انہوں نے حضور کی خبر دی، قریش اس بات پر متفق رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس سال وہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے، یعنی اس سال تو حضور تشریف نہ لائیں۔ البتہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ کیونکہ ہمارے پاس آ گئے ہیں، آپ کعبہ معظمہ کا طواف کرنا چاہیں تو آپ کر لیں عمرہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ کے بغیر طواف کروں۔ ادھر حدیبیہ میں جو حضور کے ساتھ صحابہ کرام تھے، انہوں نے آپس میں کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خوش نصیب ہیں کہ جو کعبہ معظمہ میں پہنچے اور وہ طواف سے مشرف ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گفتگو سنی تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں عثمان میرے بغیر طواف نہ کریں گے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ کے کمزور مسلمانوں کو بھی فتح کی بشارت دے دی کہ ان قریب مکہ مکرمہ فتح ہوگا۔ پھر قریش نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا، یعنی واپس نہیں آنے دے رہے، اور اسی درمیان یہ افواہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو حدیبیہ کے میں یہ خبر جب مشہور ہوئی تو حضرت عثمان غنی جب شہید کر دیے گئے ہیں تو تمام صحابہ کرام جو مسلمان تھے ان کو بڑا جوش آیا، اور رسول اللہ نے صحابہ کرام سے کفار کے مقابلے میں جہاد پر ثابت قدم رہنے کی بیعت لی۔ اور یہ بیعت جو لی گئی تھی وہ ایک بڑے خاردار درخت کے نیچے ہوئی جسے عرب میں سمورہ کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے اپنے دست اقدس پر بیعت لی جہاد کی کہ جب تک ہم حضرت عثمان غنی کے وہ ان کا بدلہ نہیں لے لیں گے شہادت کا تو یہ جہاد وہ اس پر بیعت لی گئی۔ اور لیکن اس میں یہ بھی دیکھیے کہ علماء نے یہ بات لکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں اپنا بایاں دست مبارک
اپنے دائیں اقدس میں لیا، یعنی حضور نے اپنے دائیں اقدس میں بایاں اقدس لیا اور فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے، اور یہ دعا فرمائی کہ یا رب عثمان تیرے اور تیرے رسول کے کام میں ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس پورے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت سے یہ حضور کو معلوم تھا کہ حضرت عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، کیونکہ یہ راز ہے، یہ اللہ کی حکمت تھی کہ یہ بیعت ہونی تھی، اور اس بیعت سے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہونا تھا، کیونکہ وہ کافر کسی طور پر بھی وہ مان نہیں لیتے۔ اب جب ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوگا تو وہ صلح کی طرف آئے، اور صلح کی طرف آئے تو وہ صلح حدیبیہ ہوئی، اور اس کی جو شرائط ہوئی وہی اللہ نے اس کو فتح بنا دیا، وہ فتح مکہ ہوئی۔ تو یہ ہونا تھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا، اسی لیے تمام صحابہ سے تو بیعت لی، اور اللہ نے تمام صحابہ کے دلوں کو دیکھ لیا کہ کیسی سچائی، حالانکہ رب سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی تعریف میں صحابہ کی فرمایا کہ اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، یعنی جو سچائی تھی، جو اخلاص تھا، جو وفا تھی۔ تو یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، جبھی تو حضور نے ان کی بھی بیعت لی، اور مشرکین جب اس بیعت کا انہوں نے سنا تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور حضرت عثمان غنی کو فوراً بھیج دیا۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ اس بیعت میں جن صحابہ کرام نے شرکت فرمائی، ان کی ایک فضیلت تو اسی آیت کریمہ سے آپ نے ابھی سن لیا، لیکن جنہیں اللہ نے بطور خاص اپنی رضا سے نوازا۔ اب دیکھیے جسے اللہ کی رضا مل جائے یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ نے ان 1400 صحابہ کو اپنی رضا کی دولت سے نواز دیا، اور ان کے لیے قرآن نازل کر دیا کہ میں ان سب سے راضی۔ اب دیکھیے حدیث پاک میں ان کی فضیلت کیا ہے، جو اس بیعت میں شامل تھے، بیعت رضوان میں۔ حدیث پاک ہے ترمذی شریف میں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا، یعنی حضور نے بھی بتا دیا کہ یہ سارے جنتی ہیں، یعنی ان میں سے کوئی ایک بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ آخر میں 4 باتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے سارے ہی مخلص مومن ہیں، اللہ نے بغیر کسی تخصیص سے ان سب کو مومن فرمایا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ بیعت کرنے والوں سے تمام حضرات سے اللہ راضی ہو چکا۔ تیسری بات کہ اس خصوصی رضا کا سبب یہ بیعت ہے کہ ارشاد ہوا کہ اس یبایعونک، کہ جب وہ تمہاری بیعت کر رہے تھے، یعنی اللہ کے محبوب کو راضی کرنا، گویا کہ اللہ راضی ہو گیا۔ تو یہ از یبایعونک، محبوب جب وہ تمہاری بیعت کر رہے تھے، تو جب وہ حضور کے ساتھ وفادار ہوئے اللہ ان سے راضی ہوگا۔ اس میں ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جب ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے وفادار ہوں گے، جتنی ہمارے اندر سچائی ہوگی حضور کے ساتھ، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ آخری بات یہ کہ بیعت ایمان کے سوا اعمال پر بھی ہوتی ہے، اور یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ بیعت توبہ، بیعت اعمال بھی ہوتی ہے، اور بھی بہت سی بیعت ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام پر زندگی عطا فرما، اور ایمان پر ہم سب کا اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، لاکھوں لاکھ حاجی رب کریم مینا کی سرزمین پر اس وقت مولا کریم بغیر سلے ہوئے کپڑے، ایک ہی لباس میں، ایک ہی زبان میں تجھ سے راضی ہونے کی، کہ تو ان سے راضی ہو جائے، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں جنت کی۔ اللہ اپنی مغفرت کے، اللہ ان لاکھوں لاکھ حاجیوں کا صدقہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ان لاکھوں لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول فرما۔ یا اللہ ان لاکھوں لاکھ حاجیوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان سب کی خیر فرما، ان سب کے حج کو قبول فرما، ان کی کل کی دعائیں جو عرفات کے میدان وہ مانگیں گے، اے اللہ وہ حضور کی امت
کے لیے مانگیں گے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما یا رب العالمین۔ ان کی دعا ان کے مولا کریم اس مبارک سفر کا صدقہ ہمیں بھی زندگی میں بار 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 حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما، ہمارے نصیبوں کو اچھا فرما، ہماری پریشانیاں دکھ تکلیف دور فرما، ہماری بے روزگاری ہماری مولا کریم جو بھی پریشانی ہے اللہ لاکھ حاجیوں کا صدقہ، تیرے محبوب کی عظمتوں رفتوں بلندیوں کا صدقہ اللہ ہم سب کی حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، حضور کی امت کی خیر فرما، فلسطین کے کشمیر کے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اللہ۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں رب کریم سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔